نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں اعتکاف کے فضائل اور مسائل جو ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی تتوفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، وفات دے دی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑے بنا دیں گے، یعنی اس کے اور اس جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین 3 خندقوں کے برابر جو ہے فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کی مسافت زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، یعنی ایک خندق جو ہے وہ زمین و آسمان سے بھی اس کا فاصلہ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ بڑے خوش قسمت اور مقدروں والے ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آپ احباب نے جیسے ابھی سنا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے وصال فرمانے کے بعد، آپ کی گھر والی امہات المؤمنین ازواج محترمات نبی کریم علیہ السلام کی گھر والیاں اور امت کی مائیں وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو بہرحال اس بات سے پتہ چلا کہ یہ اعتکاف کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کے فاصلے پر دور لے جاتے ہیں۔ تو جب بندہ 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر سوچئے گا کہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے کتنا دور لے جائیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ چند ضروری مسائل ہیں، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں کیے جانے والا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے پورے محلے سے، یعنی مسجد کے ایریے میں اس مسجد میں ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا یہ سب کو کفایت کرے گا۔ اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارے علاقے والے جو ہیں، سارے محلے والے جو ہیں، وہ اس بات پہ گناہگار ہوں گے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر پہنچ جائے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا، اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے سے ہی کیوں نہ کوئی آدمی آ کر مسجد میں بیٹھا ہو۔ آخری عشرہ کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ آخری عشرہ کے بہت سارے لوگ یہ 27 کو بھی آ کر بیٹھتے ہیں، 3 دن کا جو اعتکاف کرتے ہیں، فرمایا وہ اعتکاف سنت نہیں ہے، وہ اعتکاف 3 دن کا نفل ہے۔ عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے الگ مسائل ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھیں۔ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی، سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ یعنی مسجد میں داخل ہونا بھی لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنت اعتکاف کی نیت کرنی بھی لازمی ہے۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں جو آپ احباب ابھی سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 4 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، نمبر 5 مرد عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا اعتکاف بیٹھنے والی کے لیے، اور روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی روزہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ چھوڑ دیا درمیان میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا بہتر ہے۔ البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے لگانے سے، پرفیوم وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے تو پھر اس کا اعتکاف پر بیٹھنا جائز ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو سمجھ کر کے، سن کر کے ان کے مطابق اعتکاف کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کے مسائل کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔